بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج فرسٹ چیپٹر کا جو ہے وہ دوسرا لیکچر ہے۔ اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ علم شہریت کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، سگنیفیکنس اینڈ یوٹیلیٹی آف سیوکس۔ اس کی جو ہے ہم اس کے سب پوائنٹ بنا لیتے ہیں۔ فرسٹ اس کا سب پوائنٹ ہے جو اس کے یوٹیلیٹی آف سیوکس یعنی سگنیفیکنس اینڈ یوٹیلیٹی آف سیوکس میں فرسٹ جو ہے وہ ہے اس سبجیکٹ میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، یہ تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے، سیکنڈ اس کا سب پوائنٹ ہے۔ اور تھرڈ جو ہے وہ ہے تہذیب اور ثقافت کا ارتقاء۔ فرسٹ اب اس کی ہیڈنگ ہے وہ ہے کردار کی تعمیر۔ جو ہے نا یہ کریکٹر بلڈنگ کا کام کرتی ہے بیسیکلی۔ اس میں اس کے سب پوائنٹ ہیں اعلیٰ کردار، جھوٹ سے نفرت، امتیازی فرق، سچ سے لگن، یہ چار اس کی سب پوائنٹس ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے سماجی اقدار کا فروغ۔ اب جی سماجی اقدار کا فروغ کیا ہے جی؟ پروموشن آف سوشل ویلیوز۔ اس میں خوب سے خوب تر کی تلاش، ایک دوسرے کی مدد، جو اس کے سب پوائنٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا جو اس کا ہے وہ ہے ایک دوسرے کی مدد۔ پھر تھرڈ پوائنٹ ہے جی مسائل کا حل اور ذمہ داری کا احساس، فورتھ اس کا سب پوائنٹ ہے۔ ففتھ ہے بھائی چارہ۔ تھرڈ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے مقبولیت میں اضافہ۔ اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کی مقبولیت کس وجہ سے اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیوں اضافہ ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں فرسٹ اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے معاشرے کی اہم ضرورت، بہتر تربیت اور کثیر جو تعداد ہے طلبہ طالبات کی، اس میں بھی یہ مقبولیت اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے جی حقوق اور فرائض، ٹھیک ہے۔ حقوق و فرائض جی اس میں کیا ہیں، رائٹس جو ہیں، ہیومن رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، وہ کیا ہیں۔ فرسٹ ہے جی بنیادی موضوع، سیوکس کا ہے بنیادی موضوع۔ پھر قانون کی پیروی، محصولات کی ادائیگی، حقوق سے مستفید یعنی فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے۔ ففتھ جو ہے وہ ہے وفاداریوں کا تناسب، وہ ہے جی پریورٹی آف لائلٹیز۔ اس میں اداروں سے جو آپ وابستہ ہیں اس سے آپ کی وفاداری کیا ہے، وفادار آپ اپنے ملک، قوم، اپنی نیشن، ٹھیک ہے نا، اس سے اپنے علاقہ، اس سے آپ کتنے وفادار ہیں۔ انسانیت کی بھلائی دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ذاتی مفادات کو جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں آپ۔ اس کے جو فورتھ سب پوائنٹ ہے وفاداریوں کے تناسب میں۔ پھر اس کے بعد ہے جی جمہوریت کی کامیابی، سکستھ جو ہیڈنگ ہے اس کی۔ فرسٹ اس کی جو سب پوائنٹ ہے وہ ہے پسندیدہ نظام، اور پھر ہے جی غیر تربیت یافتہ جو عوام ہے وہ خطرہ ہے جمہوریت کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ سیونتھ ہے جی مسائل سے آگاہی۔ اب جی مسئلہ جو بھی درپیش ہوتا ہے اس کا حل، فرسٹ اس کی جو سب پوائنٹ ہے۔ فکر مند جو فرد ہیں وہ معاشرے میں وہ جو ہے وہ فکر مند ہوتے ہیں، اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں، اس کا سیکنڈ سب پوائنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جی ایٹتھ جو ہے اس کی ہیڈنگ ہے وہ ہے اقتصادی جو ہے وہ بہبود، اکنامک ویلفیئر، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے نا معاشی مسئلہ کیا ہے، پھر اس کے بعد معاشی منصوبہ بندی یہ کس طرح کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جی نائنتھ پوائنٹ قومی سیاست کا ادراک۔ اس میں جو فرسٹ جو پوائنٹ ہے اس کا وہ ہے عملی سیاست، سیکنڈ جو سب پوائنٹ ہے وہ ہے دستوری ارتقاء، ٹھیک ہے۔
10ویں ہیڈنگ ہے جی، وہ ہے عالمی سطح پر اس کی افادیت، یعنی امپورٹنس آن دا انٹرنیشنل لیول. ٹھیک ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے اس سبجیکٹ کی. فرسٹ، ریاستیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہیں. سیکنڈ اس کا پوائنٹ ہے، سب پوائنٹ، وہ ہے بین الاقوامی پہلو. اس کا جو بین الاقوامی پہلو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جو علم شہریت کی اہمیت اور افادیت کس طرح ہے. وہ یہ ہے کہ علم شہریت کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ بدستور اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ گزشتہ جو ہے کئی دو صدیوں سے اس میں بالخصوص کافی تیزی سے یہ سبجیکٹ جو ہے، یہ جو علم شہریت ہے، یہ جو معاشرتی علم ہے، یہ بدستور پروان چڑھ رہا ہے. اس میں تیزی آ رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، انسان کی زندگی میں اس علم کی بدولت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں اور بہتر سے بہتر ماحول کی تخلیق میں مسلسل اپنا کردار ادا کر رہا ہے. جو فرد واحد ہے، ہر انڈیویجول جو بھی ہے، یہ علم شہریت بھی اسی طرح جو ہے وہ اپنا رول پلے ادا کر رہی ہے. تہذیب اور ثقافت نے علم شہریت کو ابھارا ہے اور علم شہریت کی بدولت تہذیب کا خصوصی ارتقاء ہوا ہے. انسانوں نے گزشتہ 2500 سالوں میں اپنی معاشرتی، سیاسی، اخلاقی قدروں کو جو مقام دیا ہے، اس میں علم شہریت کا اہم حصہ ہے. اب اس کی جو ہے نا افادیت میں ہم وہ دیکھتے ہیں. فرسٹ جو ہے وہ ہے کردار سازی، یعنی کردار کی تعمیر. فرسٹ جو ہیڈنگ ہے ہماری، اس میں سب پوائنٹ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. کردار کی تعمیر وہ یہ ہے کہ علم شہریت میں شہریوں میں اعلیٰ کردار کی تعمیر کرتا ہے اور انہیں صحیح غلط میں فرق بتاتا ہے، غلط کاموں سے روکتا ہے اور اچھے راستوں پر چلنے کا درس دیتا ہے. ہم طلبات کو مخصوص تعلیم ہی نہیں دے رہے، بلکہ نہیں دینی چاہیے مخصوص تعلیم، بلکہ ان کے کردار کی تعمیر بھی کرنی چاہیے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ان میں سچ بولنے کی لگن ہو اور جھوٹ سے نفرت کرنے کا احساس ان میں ابھرے. بہتر کردار کی تخلیق کر کے ہم اجتماعی زندگی کو مختلف رنگوں سے بھر سکتے ہیں. یہ علم انسان دوستی اور بھائی چارے کی اہمیت سے طلبات کو آگاہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے جی سماجی اقدار کا فروغ. اب جی سماجی اقدار کا فروغ یہ کیا ہے جی؟ علم شہریت نے شہریوں کو خوب سے خوب تر کی تلاش میں مدد دی ہے. شہری ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور باہمی مدد سے ایک دوسرے کے سہارے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے مسائل کے حل میں جو ہے حل تلاش کرتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کو تلاش کرتے ہیں. اور علم شہریت نے شہریوں میں ذمہ داری کا احساس، رواداری، باہمی خلوص اور اجتماعی زندگی کا شعور پیدا کیا ہے. معاشرے میں بلند اقدار کو پروان چڑھایا اور انسانوں میں ایک دوسرے کے لیے مروت اور بھائی چارے کا تصور مضبوط کر دیا ہے اس سبجیکٹ نے. پھر تھرڈ جو ہے وہ پوائنٹ ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ. علم شہریت اجتماعی طور پر پورے معاشرے کی اہم ضرورت ہے. والدین اپنے اولاد کی بہتر تربیت کے لیے علم شہریت کو پسند کرنے لگے ہیں اور طلبات کی کثیر تعداد مضمون کی افادیت اور اہمیت کو جانتے ہوئے اسے شوق سے پڑھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، فورتھ ہے جی حقوق اور فرائض. حقوق و فرائض میں اب کیا آتا ہے جی؟ حقوق و فرائض میں یہ آتا ہے کہ علم شہریت میں فرد کے حقوق و فرائض کا علم سمجھا جاتا ہے. اکثر ماہرین نے حقوق و فرائض کو علم شہریت کا بنیادی موضوع قرار دیا ہے. شہری اپنی ریاست اور معاشرے میں کئی فرائض سر انجام دیتے ہیں، قانون کی پیروی کرتے ہیں اور محصولات کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اپنے فرائض کے بدلے میں ریاست اور معاشرہ اسے بہت سے حقوق عطا کرتا ہے. حقوق وہ سہولتیں ہیں جو شہری کی زندگی کو خوبصورت اور خوشگوار بناتی ہے. علم شہریت شہری کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ وہ ان حقوق اور سہولتوں سے کیسے مستفید ہو سکتا ہے. ففتھ ہے جی جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے وفاداریوں کا
صحیح تناسب. ریاست کے تمام شہری کئی اداروں سے وابستہ ہوتے ہیں. وہ ان اداروں کے وفادار ہوتے ہیں اور ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، مثلا خاندان، برادری، قبیلہ، گاؤں، قصبہ، شہر اور ریاست. علم شہریت ایسے میں شہریوں کو مختلف اداروں سے وفاداریوں میں تناسب سے جو ہے صحیح تناسب قائم کرنے میں رہنمائی کرتا ہے، اور وہ جان لیتا ہے کہ انسانیت کی بھلائی میں باقی سارے اداروں کی بھلائی ہے. وہ انسانیت کے رشتے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اپنی ذات کے مفادات کو دیگر اداروں کے مفادات پر قربان کرنے کو تیار رہتا ہے. جمہوریت کی کامیابی. اب جی جمہوریت کی کامیابی کیا ہے؟ جو اس کا سکستھ جو ہے نا ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت سب سے زیادہ پسندیدہ نظام حکومت ہے. اس کو کامیابی سے چلانا بہت مشکل ہے. بے شعور اور غیر تربیت یافتہ عوام اس کو ہمیشہ جو جمہوریت کو نقصان پہنچاتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. ضروری ہے کہ طلباء و طالبات جمہوری نظام کو ان کی کامیابی کے لیے علم شہریت کا مطالعہ کریں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے جی 7واں پوائنٹ، مسائل سے آگاہی. اب جی مسائل سے آگاہی کیا ہے کہ اگر کسی ریاست کے عوام اپنے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور دیگر مسائل کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہ ہوں تو ان کو حل کرنے کے بارے میں وہ کبھی فکر مند نہیں ہوتے. علم شہریت شہریوں کو ان کے جملہ مسائل سے بھی جو ہے وہ روشناس کرواتا ہے اور ان کے حل کے راستے میں ان کو جو ہے نا تجاویز پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. 8واں پوائنٹ ہے جی اقتصادی بہبود. علم شہریت میں غربت، بے روزگاری، ناانصافی اور دولت کی نامنصفانہ تقسیم جیسے مسائل پر بحث کی جاتی ہے. طلباء و طالبات کو پتہ چلتا ہے کہ ان معاشی مسائل کے اسباب کیا ہیں اور ان کے حل کے لیے جدوجہد کس طرح کی جا سکتی ہے. قانون ساز اسمبلیوں میں ایسے نمائندوں کو بھیجتے ہیں جو اس مسائل کا ادراک رکھتے ہوں اور معاشی منصوبہ بندی کرنے میں دلچسپی لیتے ہوں. ٹھیک ہے. 9واں جو پوائنٹ ہے وہ ہے قومی سیاست کا ادراک. علم شہریت میں ریاست کے دستور اور دستور کے تحت قائم ہونے والے اداروں کے متعلق مطالعہ کیا جاتا ہے. عملی سیاست بھی زیر بحث آتی ہے. قومی تاریخ میں دستوری ارتقاء کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے اور اس طرح شہریت پڑھنے والے اپنے ملک کی سیاست اور سیاسی مسائل کے متعلق ادراک حاصل کر لیتے ہیں. 10واں پوائنٹ ہے جی اس کا وہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر افادیت. فرد ریاست اور معاشرے کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا. اس طرح تمام معاشرے اور ریاستوں کے ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں، یعنی تمام ریاستیں اور فرد ایک دوسرے سے، اور یہ تمام معاشرے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. کوئی معاشرہ یا ریاست خود کفیل نہیں کہہ سکتی. آج کی سپر پاور امریکہ بھی تمام براعظموں میں دوستوں کی تلاش میں ہے اور دنیا کے وسائل پر اس کی نظر ہے. علم شہریت میں بین الاقوامی پہلوؤں کا مطالعہ خصوصی طور پر کیا جاتا ہے کیونکہ شہریوں کو مقامی قومی امور کے ساتھ بین الاقوامی میدان میں بھی کردار ادا کرنا پڑتا ہے. تو آج کا یہ جو دوسرا لیکچر ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ کل ہم 3rd لیکچر سٹارٹ کریں گے اور 3rd جو لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ دوسرے جو معاشرتی جو علوم ہیں ان کے ساتھ جو ہے علم شہریت کا کیا تعلق ہے. تو مہربانی کر کے بھائی ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. کل ہم نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.